کمی اگر ہے تو علم کی کمی نہیں، کمی ہے تو عمل کی، کوتاہی کمزوری ہے تو عملی کوتاہیاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں۔ ظاہر بات اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں صرف علم کی بنیاد پر نجات نہیں ہے۔ علم تو ہے، عمل نہیں ہے، یہ علم اس کے لیے وبال جان۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا من ارباب العلم، علم والے کون لوگ ہیں جن کو علم والا اور اہل علم کہا جائے گا؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، شر الشر شرار العلماء وخیر الخیر خیار العلماء۔ اس لیے زمین پر اگر وہ عمل کرنے والا ہے تو حقیقی معنی میں وہی اہل علم ہیں، علماء ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس کا عمل اس علم پر نہیں تو اللہ کے فرماتے ہو بدترین آدمی۔ آج عمل کی کمی، عمل سے دوری ہے، عوام کی بات نہیں، پڑھے لکھوں کی بات ہے۔ محلے میں آپ کے علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، شکایتیں ملتی ہیں کہ یہ امامت کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملی، عام آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو یہ اس علم نے اس کو نفع نہیں دیا، اس علم نے اس کو عمل تک نہیں پہنچایا، تو اس علم کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، اللہ کے یہاں سند نہیں دیکھی جائے گی میرے دوست۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس جامعہ سے فارغ تھے اور آپ کی سند کس مدرسے کی ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو عمل دیکھا جائے، لے کے کیا ہے، کر کے کیا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ وہاں اعمال کی پوچھ ہوگی، ہماری شکل صورت کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں یہ صورتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ آپ کالے تھے کہ گورے تھے کہ عرب میں تھے کہ عجم میں تھے کہ مشرق میں پیدا ہوئے تھے کہ مغرب میں پیدا ہوئے تھے، یہ نہیں دیکھا جائے۔ اور آپ مالدار تھے، صاحب منصب تھے، اقتدار اور کرسی والے تھے، یا عام آدمی ہل جوتنے والے اور کھیتی کرنے والے کسان تھے، یہ بھی نہیں پوچھا جائے۔ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ جو ہم نے تمہیں زندگی دیا تھا، جو ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، اس سے تم نے میرے لیے کیا کیا، کون سا عمل کیا، اعمال کی پوچھ ہوگی۔ اور صرف اپنی نہیں، اپنی بھی عملی زندگی بہتر ہو اور اپنے ماتحتوں کو بھی، یہ ہمارے سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا عوام، کیا خواص، صرف خود نماز پڑھ لینا کمال نہیں، اگر آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق پڑھنے والے ہیں، تسبیحات کرنے والے ہیں، معمولات کے پابند ہیں، بہت اچھی بات، لیکن آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کی اولاد بے نمازی ہے، اللہ کی حالوں کی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہوں، اس خوش فہمی میں ہے اور آپ کا گھر اجڑا ہوا ہے، دینی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو آپ اللہ کے یہاں پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم نے کہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سے سوال ہوگا۔ ایک باپ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ماں سے اس کے ماتحت رہنے والی بیٹیاں اور اولاد ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں گے اللہ پوچھے کہ تم نے ان کی کیا تعلیم کیا، ان کو کیسی تربیت دیا تھا، کیا تم نے جو اپنے لیے کیا ان کو بھی اس راستے پہ ڈالا تھا یا نہیں، خود تو نماز پڑھتے تھے، اولاد کو بھی نمازی بنایا تھا یا نہیں، سوال ہوگا۔ اور رب سوال کرے گا، بندہ سے سوال ہوگا، بہت مشکل بھی ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری، گھر کو پاکیزہ بنائیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنائیں، گناہوں سے پاک کریں، گھر گھر گناہ سے بھرا ہوا ہے،
اللہ کی کھلا کھلا نافرمانیاں اور حکم دنیا ہو رہی ہیں، ایسے حال میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب مطلب یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو ہم لوگوں کے اعمال ہے دوستو، ایک منٹ کے لیے اس دھرتی پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں پر پکڑ کرتا تو اس لیے زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا۔ تو ان کی کرم نوازی ہے، اور امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے احوال اور ہمارے اعمال ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہر آدمی غریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ان اعمال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں بچ جائیں گے، نجات ہو جائے گی؟ اتنا آسان نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو اس آگ سے، اس دوزخ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ لکڑی نہیں جھونکی جائے گی، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو جھونکا جائے گا۔ جن پتھروں کی پوجا کی گئی ہوگی، ان مورتیوں کو، ان بتوں کو اس میں اللہ ڈال دے گا کہ ان کے بھروسے جو لوگ دنیا میں تھے اور کہتے تھے شفاعنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اللہ دکھائے گا کہ تمہارے معبودان باطلا دوزخ میں جن پہ تکیہ تھا وہی کرتے ہوا دینے لگے، کیا قصہ ہوگا؟ ہر طرف مایوسی چھا گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے کو بھی بچاؤ، تم انفسکم واہلیکم نار، کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی، اللہ کے حکموں کی فرما برداری، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی پابندی، یہ ہر مسلمان کی ذمہ ہے۔ مسلمان کہتے ہی ہیں جس میں ماننے کا جذبہ اور ماننے کا کی صلاحیت ہو، اگر نہیں ہے تو پھر بغاوت ہو، باغی، وہ فرما بردار نہیں۔ باپ ایک بات کہتا ہے، باپ کن کرتا ہے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، کپڑا ایسا چاہیے، کھانا ایسا چاہیے، گاڑی ایسی چاہیے، کیوں کر رہا ہے؟ اور باپ کہتا ہے یہ کام کرو، اس کو کرنا ہے، وہ کہتا میں نہیں کرتا، تو باپ کیا کرے گا؟ تھپڑ مارے گا اور یا بھگا دے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ وہ تو تھوڑے دن کھلاتا پلاتا ہے، اور ہم ایک واسطہ ہے، کھلانے پلانے والے مالک تو اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تو دنیا میں بھیجا، زندگی دیا، صحت دیا، عمر دیا، اولاد دیا، ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، وہ مالک نہیں پوچھے گا۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہے، 70 مرتبہ بجھا کر کے دنیا کی آگ کو بھیجا گیا، کم کر 70 گنا تیز ہوگی وہ آگ۔ وہاں کی آگ میں روشنی نہیں ہوگی، یہاں جلدی سے اجالا ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ کالی بدبودار ہوتی ہے، بدبو اٹھے گی، جیسے تارکول جلتا ہے کترا تو بدبو ہوتی ہے وہاں، اور سڑاہی بدبو ہوگی، ناک پھٹے گی، دوزخیوں سے پیپ نکلے گی، خون بہے گا، اور ایک تاثر ہوگا کہ وہ جہنمی کی چیخے گا، اس وجہ سے ایک مستقل عذاب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دوزخ سے اپنے کو بھی بچا لو، اپنی اولاد کو بچانا، یہی دوست ہے کہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور اپنی اولاد کی بھی سنبھالیں۔ آدمی بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ نہیں مانتا، ایک مرتبہ کہہ دیا چھوڑ دیا، یہ دین کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہا تو تھا، نہیں سنتا تو میں کیا کروں۔ اور جب اپنی کھیتی کا کام آتا ہے، کاروبار کا کام آتا ہے، دنیا کا کام ہوتا ہے، تو جھڑک کے اور تڑپ کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس سے کام لیتا ہے۔
ہر طرح کی وہاں سختی برتتا ہے، کوئی رول رعایت نہیں کرتا ہے، گھر سے بھگا دوں گا۔ نماز کے لیے آپ نے کتنی طرح جھاڑ دیا اور کاموں کے لیے آپ نے کتنی اس کا تنبیہ کیا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ہلکی مار مارو۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ بچوں کی تربیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان کو مسجد کا حاضر باش اور نماز کا عادی بنا۔ ان پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا کانوا سبعا، نماز کا حکم کرو، چلو مسجد۔ جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور یہاں 20 سال کا 25 سال کا سویا ہوا ہے، 12 بجے دن کو اٹھتا ہے، اس کی صبح 12 بجے ہو رہی، 10 بجے ہو رہی، یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ ماں باپ بھی نہیں بولتے، رات میں موبائل پر اور دن میں اس طرح سے گزارتے، یہی زندگی ہے۔ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم آگے بھول گئے، اس وقت ایک دم دور نکل گئے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں معاملہ اس دن جو ہوگا وہ یوم الحساب ہوگا، حساب لے گا۔ وہ مالک ہر مالک کو اپنے ملکیت کا سوال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ مالک ہمیں اس نے زندگی دیا، اس نے صحت دیا، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود اپنی ذات میں انسان کے طرح طرح کی اللہ نے ایسی قیمتی جواہر جڑے ہیں جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ آپ کی بینائی چلی جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو بینائی دے دے۔ مفلوج ہو گئے، فالج گرا لوز ہو گیا آپ پہ، دنیا کی طاقت نہیں جو آپ کو کھڑا کر دے۔ آپ کا اگر گردہ ڈیمیج ہو گیا، دنیا کوئی طاقت نہیں جو آپ کے گردے کو صحیح کر دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو حساب تو ہوگا میرے دوست، اس لیے خوب ڈرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہم اس آگ سے بچنے کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ وہاں سے بچاؤ، اس دوزخ سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکموں کی پابندی سے۔ نماز صرف کل حکم نہیں ہے، البتہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب نماز کی پابندی کرو گے، نماز کو نماز کے حقوق کے ساتھ ادا کرو گے تو یہ نماز تمہیں گناہوں سے روک دے گی، تمہیں فواحش و منکرات سے روک دے گی، تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی، تمہارے اعمال و اخلاق میں استوار پیدا کر دے گی، تم ایک اچھے اور نیک اور بھلے انسان بن جاؤ گے۔ اس لیے نماز کی تاکید قرآن و حدیث میں بہت۔ کیوں کہا جا رہا ہے بچے کو مسجد میں لے جاؤ؟ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے آؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہلکی مار مارو، ابھی تو مکلف نہیں ہے۔ 15 سال کے بعد عاقل بالغ ہونے کے بعد، بلوغ کے بعد احکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ تربیت کا زمانہ ہے، اس کو عادی بنایا جا رہا ہے۔ عادت ہو جائے گی مسجد میں، 7 سال سے جا رہا، 15 سال جاتے جاتے وہ عادی ہو جائے، عادت ہو جاتی کسی کام کی تو بے تکلف وہ کام ہونے لگتا ہے، پھر وہ چھوڑے گا نہیں، کہیں بھی ہوگا۔ یہ تربیت ہے۔ بچہ بولنے لگے تو کلمہ پڑھاؤ، جب اس کی زبان چلنے لگے تو کلمہ سکھاؤ، نبی کا کلمہ بتاؤ، دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھاؤ۔ آج جب وہ بولتا ہے تو اس کو ABCD سکھائی اور بکواس سکھائی جاتی ہے، کوئی گانا سکھاتا ہوگا، کوئی ناچنے کے لیے سکھاتا ہوگا۔ ہمارے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہم مسلمان ہیں دوست، مسلمان کا مطلب اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے چاہنے والے، اللہ ان کو چاہنے والا وہ اللہ کے محبوب ہیں۔
اللہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ تم ناچو اور گاؤ، ناچنے گانے کے لیے نہیں۔ امام الانبیاء نے دین کی راہ میں جو مشقتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے نہیں کہ میری امت ناچے اور گائے گی کل، وہ تو سوچ نہیں سکتی۔ آپ نکلتے تھے اور صحابہ کی نگرانی کرتے تھے، رات کے اندھیروں میں آپ کا صحابہ کے گھروں کے پاس سے گزر ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی، اس وقت تہجد کی نماز میں ہوتی، کیا مرد کیا عورتیں سب تہجد گزار ہوتے۔ ایک موقع ہے کہ آپ گزرے ہیں ابو بکر کے پاس سے تو دھیرے دھیرے قرآن پڑھ رہے ہیں، عمر کے پاس سے گزرے تو ذرا تیز تیز پڑھ رہے تھے۔ صبح میں جب دونوں حاضر ہوئے تو فرمایا ابو بکر تم دھیرے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو فرماتے اس میں مناجی، میں جس سے مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا تھا میرا رب، زور سے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو، وہ دھیرے بھی سنتا ہے اور زور سے بھی سنتا ہے۔ عمر نے پوچھا عمر تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرماتے یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا، سونے والوں کو جگا رہا۔ یہ دونوں کی اچھی، آپ نے دونوں کی تعریف کیا۔ فرمایا عمر ذرا اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو، ابو بکر فرماتے وہی آواز کو تم تیز کر دو۔ تو یہ نگرانی کی صحابہ کا وہ ماحول ہے، وہاں کوئی بچہ بے نمازی بددین نہیں۔ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اللہ کے یہاں حساب ہوگا، ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے بچے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، بددین ہو رہے ہیں، غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں، اس پر توجہ دیجیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب نگراں بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ہماری بچی غیر کے ساتھ چلی جائے، ہمارا بچہ بددین ہو جائے، دہریہ ہو جائے، ہم مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، آج کئی پشتوں کا مسلمان، اور ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو تم تو ان سے غیر گزرے ہو۔ جس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، جس زمانے میں مدرسے علماء نہیں تھے، جس زمانے میں اتنا علماء کا دلدلہ نہیں تھا، وہاں تقریر کا ماحول نہیں تھا، جلسے جلوس نہیں تھے، وہ تو اچھے تھے کہ اپنی اولاد کو بچا لے گئے، وہ بددین نہیں ہوئے۔ اس وقت غربتیں بھی تھیں، فقر و فاقہ بھی تھا، تنگیاں بھی تھیں، آج خوشحالی آئی تو بددینی ہمارے گھر میں آ گئی۔ سوچا کہ آپ نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پوچھ دے گا تمہارا دادا تو تمہارے باپ کو بددین نہیں بنائے، اور تمہارا بیٹا بددین ہو گیا، کیسے بددین ہو گیا؟ یہ ہمارے اندر کمی آئی۔ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، ہم مسجد میں جانے والے نہیں ہوں گے، ہم جھوٹی بات، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، گالی گلوچ کرنے سے باہر نہیں آئیں گے تو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے کیسے سدھریں گے؟ ہمارا ماحول کیسے بنے گا؟ پہلے آپ اپنے کو بنائیے۔ اللہ فرماتے قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، دوسروں کی فکر بعد میں۔ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھائیے۔ ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہے، فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے اور فلاں مسجد میں نہیں آتا ہے، پہلے اپنے گھر کو آپ دیکھیے۔ ہر آدمی اگر اپنے اپنے گھر کو سنبھال لے، پورا گاؤں سدھر جائے۔ آج مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں وقت پہ اذان نہیں ہو پا رہی ہے، وقت سے جماعت نہیں ہو پا رہی ہے، اتنے افسوس کی بات ہے۔ آج ہمارے گاؤں مسجد میں، مسجدوں میں اذان نماز پڑھنے کی پوری آزادی ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے جب پابندی لگ جائے گی، تب کیا؟ آج موقع ہے، آج ہم سب پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤں میں مکتب ہے، ویران پڑے ہوئی، سارے لوگ اپنے بچوں کو نرسری اسکولوں میں ڈالیں۔ اس کو بیٹھانے والے، اس کو ختم کرنے والے اور ان مکاتب کا جنازہ نکالنے والے ہم ہیں۔ اللہ کی اپوش ہوگی میرے دوست۔ قرآن یہاں پڑھایا جائے گا، دین یہاں بتایا جائے گا، ہماری قبر میں روشنی کا انتظام یہاں سے ہونے والا ہے۔ جہاں آپ نے امید لگایا ہے وہاں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہاں آپ کا بچہ، آپ کی بچی برباد ہوگی، آپ کی دولت برباد ہوگی، آپ کا گھر برباد ہوگا۔ سمجھیے اس بات کو۔ مکتب کو مضبوط کیجیے، بچوں کو بنیادی تعلیم، دینی تعلیم دیجیے، قرآن پڑھائیے، دینیات کی تعلیم کا اچھا نظام بنائیے۔
پیسے کی کمی نہیں، صرف ہماری سوچ بدل گئی، ہم دوسروں سے معروف اور متاثر ہو گئے۔ تو چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کے لے جا کے نرسری اسکولوں میں ڈالا، اور وہاں اگر عیسائی اسکول ہوگا تو عیسیٰ مسیح کی تعلیم دے رہا ہوگا، عیسیٰ مسیح خدا۔ ہندو ہوگا تو اپنے حساب سے اس کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ یہ تماشے ہو رہے ہیں، خوب ہو رہے ہیں۔ عورتیں پڑھانے والی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بڑے ننھے پیارے انداز میں ان کے ذہن میں کفر و شرک بھرتا، اور اس طرح یہ بچہ ہمارے گھر میں ہماری گود میں پلنے والا ذہنی فکری اعتبار سے مرتد ہو جاتا، آگے چل کر کے وہ دہریہ ہو جاتا ہے نام کا وہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قو انفسکم واہلیکم نارا، سنبھالو اپنے آپ کو، قبر کے گڈھے میں جانے سے پہلے اپنے قبر کی روشنی کا انتظام کر لو۔ باہر کی کوئی لائٹ دکھانے والا نہیں ملے گا قبر میں، وہیں سے انتظام نہیں ہو پائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو اپنی نیکی بھی نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، ایک نیکی گھٹے گی میدان محشر میں، وہ دوڑے گا، باپ کے پاس جائے گا، قدموں میں گر جائے گا، ابا بڑا احسان آپ کا دنیا میں، بڑی ناز برداری کیا، بڑے ناز سے پالا، ساری خواہشات کو پوری کیا، ابا ایک نیکی گھٹ رہی ہے، دے دیجئے، میرا بیڑا پار ہونے والا۔ منہ پھر ماں کے پاس جائے گا، ماں کی ممتا کو یاد دلائے گا، اماں آپ ہمیں گلے لگاتی تھی، بغل میں سلاتی تھی، پیار کرتی تھی، آج ایک نیکی کا سوال ہے، اماں ایک نیکی دے دیجئے تو میں نجات پا جاؤں گا، تو اماں بھی منہ پھیر لیں گی۔ کوئی نہیں ملے گا میدان محشر میں، یاد رکھیے، اس پہ بھروسے آپ جی رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، قبر میں پیر لٹکا لیا، لیکن ہوش نہیں ہے کہ کل بلاوا آئے گا، رب کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے، کس شکل سے جائیں گے؟ بوڑھے ہو گئے، چہروں پر داڑھیاں نہیں آ سکی، کلمہ صحیح نہیں، کائے کی چودھری بنے ہوئے، یہ چودراہٹ وہاں نہیں چلے گی، کلمہ صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں، مسائل کا پتہ نہیں ہے، طہارت کے مسائل کا علم نہیں، ہم کیسے مسلمان؟ تو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ، سیکھیے، دین سیکھنے میں کوئی عیب نہیں، قرآن سیکھنے میں کوئی عیب نہیں، دنیا کی بات کو پوچھنے سمجھنے کے لیے آدمی سفر کرتا ہے، دنیاوی امور میں مشورہ لینے کے لیے کوئی اس کو آر اور شرم نہیں آتی، اور قرآن جو نجات کا سامان بننے والا ہے، وہ قرآن جس کی سفارش رد نہیں ہوگی رب کی بارگاہ میں، وہ قرآن جو روشنی کا انتظام کرنے والا ہے، پل صراط پہ رہنمائی کرنے والا ہے، اس قرآن سے اتنی بہتر چیز اتنا ہی ڈریے اللہ سے، اپنے آپ کو بچائیے دوستو، سنبھالیے، آپ سنبھلیں گے پورا کنبہ سنبھل جائے گا، آپ سنبھلیں گے پورا گاؤں سدھر جائے گا، پوری نسل کھڑی ہو جائے گی دین پر، لیکن بڑوں کو پہلے آنا پڑے گا۔ آئیے میدان میں، یہ میدان جیتیے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میدان مارنے کا تو یہ میدان ہے کہ دین میں آپ آگے بڑھو، دینداری آپ کے ساتھ ہو، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ دینی ہو جائے، آپ بولیں تو دین کی بات بولیں، اچھی بات بولیں، دل پھاڑنے والی بات نہ کہیں، دل پھگار نہ ہو کہ بول دیا کسی کا سامنے والے کا دل پھٹ جائے، وہ بات نہیں، نرمی اور ملائمت، محبت کا بول ہو، تسلی کی باتیں ہوں، کسی کا استہزاء نہ ہو، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی پریشانی کا تمسخر نہ کیا جائے، کسی کی بیماری پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، یہ تو احوال ہیں، یہ حالات ہیں، کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ دوستو، وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، کتنا تھوڑا ہے، ہم آپ اس کو کیلکولیٹر سے نہیں بتا پائیں گے میری عمر کتنی ہے۔ مت دھوکے میں رہیے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ابھی ہم بہت دن رہیں گے، ہمارا نوجوان سوچتا ہے ابھی تو 15 سال کے 18 سال کے ابھی بہت دن رہیں گے، کیا نوجوانوں کو موت نہیں آ رہی ہے؟ نہ کہانیاں موت ہو رہی ہیں، گرتے مرتے چلے جا رہے ہیں، پڑا اور گیا، اٹھا کے لے کے پہنچے اسپتال گیا، یہ ہو رہا
اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا کہ تم لوگ کیا اس انتظار میں ہو اور تب مجھ ہزن نگرانی موت آگے نبوش لے تب تیاری کرو گے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جب بیماریاں تم پر حملہ آور ہو جائیں گی تب تم چلو گے عبادت کرنے، مجھے یاد کرنے، پھر کیا کرو گے؟ زبان بند ہو گئی، ہاتھ اور کام کرنا چھوڑ دیا، اب تو ایک گلاس پانی کے محتاج ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ تو ابھی تو ہم طاقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کچھ کرنے کا حوصلہ کچھ کرنا۔ دنیا تو جو آپ کی مقدر ہے وہ ملے گی، آپ کمائیے، کاروبار کیجیے، حلال کمائیے، حلال روزی بچوں کو کھلائیے، حلال کمانے کا اہتمام کیجیے، شریعت کے مطابق کاروبار کیجیے، جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت دیجیے اور حرام کمائی گھر میں مت لائیے، اس لیے کہ جب حرام لقمہ سے جو جسم کا حصہ پلے گا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم کے لائے۔ حلال کما کر کے بچوں کو کھلائیں گے، حلال خوراک بچے کی جائے گی ہمارے پیٹ میں، تو انشاءاللہ اس کے اعمال اخلاق صحیح ہوں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، یہ کون ہے؟ اللہ کے منتخب، اللہ کے مخصوص لوگ۔ نبوت و رسالت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ رسالت و نبوت کوئی کسبی چیز نہیں، مجاہدے سے ملنے والی نہیں ہے، کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ کی نبوت کا اعلان کیا کرایا گیا اور آپ نے مکہ کی گلیوں میں جب اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو مکہ والوں نے کیسا مذاق اڑایا؟ کیا کہا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ غریب یتیم بچہ جن کے پاس سرمایہ نہیں، جن کے پاس دولت کا انبار نہیں، یہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ ولید ابن مغیرہ جیسا عظیم انسان، عروہ ابن صفی جیسا انسان ہونا چاہیے طائف میں بیٹھا، وہ ان کا دماغ تھا۔ اللہ فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اس بار نبوت اور بار رسالت کو اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی چیز نہیں، وہ بھی اللہ کی عطا ہے جس سے اللہ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعلان فرمایا تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نہیں دیکھا جائے، ذمہ داریاں بہت ہیں دوستو۔ ہم سب بنائیں گے تو ہماری اولاد اس میں، جب ہم نمازی ہوں گے، ہماری بیوی نماز پڑھے گی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد میں گرتے ہیں، یہ سنی سنائی بات نہیں، تجلی کا۔ جب آپ تہجد میں اٹھیں گے تو بچے اٹھ جائیں گے، آپ تلاوت کریں گے تو بچے بھی قرآن کے ساتھ بیٹھ جاتے، جھومتے ایسے ہی جھومتے، پھر وہ عادی ہو جاتے۔ اپنے مکاتب گزر گئے، بڑا افسوس ہو، جہاں 100 بچے ہوتے تھے آج وہاں 25 بچے، 50 بچے۔ اجاڑنے والے کون؟ ذمہ دار کون؟ گاؤں کے سرمایہ دار لوگ، یاد رکھیں۔ مالداروں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا اسکولوں میں، نرسری اسکولوں میں ڈال دیا، دیکھا دیکھی اور لوگ بھی لے کے نکل گئے، چند غریب بچے رہ گئے۔ ہم اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی دوستو، اس دن سے ڈریے۔ تو فرماتے ہیں اللہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعتوں پر بندگی اللہ کی کیجیے، اللہ کے حکموں کو پورا کیجیے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل۔ جو آج کل فساد ہے، جو ماحول میں انتشار ہے، اس میں بہت بڑا دخل ہماری بدعمالیوں۔ دو دل اکٹھا نہیں، بھائی بھائی کا ٹکراؤ، باپ بیٹے میں ٹکراؤ، بیٹی مائی میں ٹکراؤ، کہاں نہیں ہے۔ یہ چونکہ آتا رہتا ہے ہمارے پاس کیس، اس لیے ہم جانتے ہیں۔ پتہ چلا ماں بیٹے میں بول بات بند، باپ بیٹے میں دوری ہے، بھائی بھائی میں تو لاٹھی چلتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سر پڑوس ہم آپس میں کرتے بڑے بہادر ہوتے ہیں۔
گولی چلا دیتے ہیں، بندوق نکال لیتے ہیں، اور غیروں سے جب سب کا ہوتا دم دبا لیتے ہیں، تب ساری بہادری نکل جاتی۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ محبت سے معاف کرنا سیکھیے، صبر کرنا سیکھیے۔ تحمل بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت حلم، بردبار ہے اللہ، فوراً پکڑ نہیں کرتا، فوراً اس کو نہیں اٹھاتا ہے، جھیل دیتا ہے۔ تو اللہ بردبار ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، خاندان کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، لڑکوں میں تھوڑا ٹکراؤ، بچے معصوم ہیں دونوں، کوئی بات ہوگی تو ہم بڑے لاٹھی نکال لیتے، بندوق نکال لیتے، دوری ہو گئی، دو پارٹی بن گئی گاؤں میں۔ ماحول ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس سے احوال بہت خراب ہے، مستقبل بہت تاریخ دکھائی دے رہا، مسلمانوں کے تعلق سے بہت ہی تاریخ دکھائی دے رہا۔ آنے والا زمانہ ہمارے موافق نہیں، ہمارے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم تو گئے، جیسے تیسے پار لگ جائیں گے۔ ان بچوں کا مستقبل آپ بنائیے، مستقبل ان کا دین کے اعتبار سوچیے۔ ہماری سوچ ہے کہ بڑا کاروبار ہو جائے اور لمبی پراپرٹی اس کے لیے بنا کے جائیں، دو چار اس کے لیے کارخانے چھوڑ جائیں تاکہ میرا بچہ عیش کی زندگی گزارے۔ وہ نہیں، اس کی دین کی فکر کی، اس کا ایمان سلامت رہے، وہ مسلمان بن کر کے جیے، اس کے آنے والی نسلیں مسلمان رہیں، ہمارے گھر میں بددینی نہ ہو اور کفر و شرک کے اعمال نہ ہو ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ مشرک نہ ہو جائے، مرتد اور بددین نہ بن جائے۔ اس طرح کی سوچ آپ ڈالیے، اچھے ماحول میں، اچھے مدرسوں میں، علماء کی صحبتوں میں آئیے، علماء کے پاس بیٹھیں گے تو روشنی ملے گی، زندگی ملے گی، تابناکی ملے گی، حوصلہ ملے گا، عزم بیدار ہوگا، کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، اور نہیں تو آپ کی زندگی بجھی چلی جائے گی، کچھ نہیں کر پائیں۔ صرف شیطان وسوسہ ڈالے گا، چلو کل کریں گے، بعد میں شروع کریں گے، ابھی تو بہت ہے، چلو پھر بعد میں آتا ہے۔ جشن کرنے والے آتے ہیں، بابا نماز پڑھیں، ہاں بابو بس شروع کرو، یہ کہیں پہ پھر نہیں ہوگا، اور اسی میں وفات ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ قبر میں جائیں گے تو سوالات ہوگا، تو وہ خراب ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہے، دین کرتے ہوئے ہے۔ عورتوں کا سب سے بڑا کردار، عورتوں کی آغوش، ان کی گود بچے کی پہلی تربیت کا۔ میں نے ابھی بتایا کہ جب بچہ بولنا سیکھے تو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ مائیں سکھاتی تھی۔ ایسی مائیں گزرے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گرامی دودھ نہیں پلاتی، باوجود دودھ پلاتی تھی تو خواجہ اولیاء پیدا ہوئے، نظام الدین اولیاء بنے، لاکھوں ان کے ہاتھوں پر ہدایت پائے۔ ان ماؤں کا کردار تھا، ان ماؤں کی دعائیں تھیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی والدہ نے ان کو توکل کا سبق دیا۔ تاق پر روٹی رکھ دیتی تھی، اور یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، جو بھی عمر 5-7 سال کی تھی، آتے مکتب سے تو کہتے بیٹے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ سے مانگ روٹی۔ تو روٹی رکھتے رکھتی تھی تاق پر، اور جب وہ دعا اپنے ذات معصومانہ انداز میں مانگتا، اللہ میاں روٹی دے دیجیے، اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے، تو جب فارغ ہوتے تو بعد واقعی میں لکھا کہ مصلی کے نیچے وہ روٹی رکھ دیتی تھی، تو کہتی کہ بیٹے مصلی اٹھاؤ، دیکھو اللہ میاں نے بھیج دیا۔ بڑا خوش ہو، بہت خوش ہو، اور بعد روایتوں میں تاق پر رکھتی تھی۔ ایک دن کہیں محلے میں چلی گئی، چھٹی ہو گئی، بچہ گھر آیا، روٹی رکھنا بھول گئی۔ بچہ معمول کے مطابق آیا، مصلی بچھایا، دعا مانگا، اور جا کے تاق پر دیکھا تو روٹی ملی، اور ماں وہاں پریشان، یہ آج تو میرے بیٹے کا جو میں نے یہاں تک پہنچایا تھا سارا خواب چکناچور ہو جائے گا، جو اللہ سے تعلق بنا تو ٹوٹ جائے گا۔ بڑی فکر مند ہے، گھر آتی ہیں،
بیٹا روٹی ملی؟ ہاں اماں، اللہ میاں نے روٹی پہنچا دیا، الحمدللہ کام ہو گیا، چھوڑ دیا، روٹی ملنا چاہیے۔ یہ ہماری مائیں تو وقت کے کتب پیدا ہوئے، وقت کے ولی بنے، وقت کے محدث بنے۔ سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے چوٹی کے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے لقب جگر ہیں۔ ان کے درس میں بخارا، سمرقند، شام اور عراق سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ واقعات میں لکھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو غسل دے کر کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مسجد کے محراب میں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے دنیا کوئی کام نہیں، یا اللہ یہ آپ کے دین کے لیے، آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، دین کا کوئی کام نہیں لوں گا۔ وقت کا بہت بڑا امام اور محدث پیدا ہوا، جس کے فتوے کی بنیاد پر ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد ہوئی۔ ماں کو بہت بڑا کردار ہے۔ مائیں جب نمازی ہوتی ہیں، مائیں جب دیندار ہوتی ہیں، ماں کی زبان پر ذکر الہی ہوتا ہے تو بچیوں پر، خصوصی اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ وہ جدھر چاہے اپنے بچوں کا رخ پھیر دیں۔ اگر انہوں نے طے کر لیا بچہ حافظ قرآن بنے گا، باپ کمزور ہو جاتا ہے۔ باپ کی کوئی سوچ ہو، ماں کی اگر سوچ مثبت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اپنی اور اپنے بیٹے، اپنے شوہر کی زندگی آخرت میں تابناک بنانا چاہتی ہے تو کہتی ہے بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بناؤں گی اس کو۔ کچھ آپس میں تو میں بھی ہوتی ہے، فتح اسی کی ہوتی ہے، بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، دونوں کے سر پر تاج رکھا جائے، دونوں کے سر پر تاج رکھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ قرآن جس کو آج ہم نے حقیر سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھا کے کیا ملے گا، حافظ بن کے کیا کرے گا، کسی مسجد کا امام بنے گا اور کیا کرے گا، اس تنخواہ سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ جو عظمت دے گا، جو اس کو حیثیت دے گا، جو اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، دنیا والے اشش کریں گے اور مسلمان منہ تاکیں گے کہ تو کامیاب، ہم ناکام ہو گئے، ہمارا بات بیٹا تو ڈاکٹر ضرور تھا لیکن ڈاکٹر وہیں فیل ہو جاتی، جنازہ بھی چلی گئی۔ اور وہ بچہ جو عالم بنا، امام بنا، آج اپنے باپ کی جنازہ پڑھا رہا، اس کے لیے دعائیں کر رہا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کی زبان پر آئے گا، جس کو آپ نے دین پڑھایا ہوگا، جس کو آپ نے دینی تعلیم دیا ہوگا، جس کو آپ نے دینی تربیت سے آراستہ کیا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے آنسو بہائے گا مرنے کے بعد، اور رب کے سامنے روئے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا میرے ماں باپ کو بخش دیجیے، ایسے ہی رحم کیجیے جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ وہ آنسو بہائے گا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ انجینئر اور ڈاکٹر وہ تو آتا رہ جاتا، جنازہ ہو جاتا ہے، دفنا دیا جاتا، آ کے 4 قطرے آنسو بہائے گا اور فلائٹ سے اڑ جائے گا۔ یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں دوستو۔ اگر یہ مائیں اپنی سوچ اچھی بنا لیں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں، آخرت کی فکر تھوڑی سی بنا لیں تو گھر کا ماحول جنت میں۔ سارے بچے بچیاں دیندار، آج شکایتیں ہو رہی ہیں، نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے ماں باپ سے، وہ ختم ہو جائے تو بچوں کو پہلے دین پڑھیں، خود نمازی بن جائیے، پابند ہو جائیے۔ قرآن نہیں پڑھیں تو قرآن سیکھیے، اگر قرآن سیکھتے سیکھتے مر گئے تو جنت انشاءاللہ الاٹ ہو گیا، کیا تو کچھ نہیں لیکن سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور ایک ایک حرف پڑھتے ہوئے مر گئے تو یہ ظاہر بات ہے تعلیم کا زمانہ ہے، اور جو طالب علمی کے زمانے میں مر جائے تو شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو قرآن سیکھیے۔ ہمارے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جو وہاں ہے ریاض العلوم بریلی، اس کے بارے بڑھاپے میں وہی دیکھیے، فرمایا ایک کر رہا ہوں، اگر بہت زندگی نوفا کیا تو ٹھیک، نہیں تو انشاءاللہ پوری امید کا اللہ ہم نے قرآن اٹھائے گا مجھ کو۔ نیت اچھی ہے، سارے نیت ہے۔ تو دوستو سب لوگ گناہوں سے توبہ کیجیے، گناہوں سے بچیے، اپنے گھر کو گناہوں سے پاک کیجیے، موبائل پر نگرانی رکھیے۔ ہوشیار بالغ بچیاں ہیں ان کو موبائل مت دیجیے، سارے فتنے موبائل کے راستے سے ہو رہے ہیں۔ بچوں کی نگرانی کی، رات کو گھر میں ادھر ادھر نہیں، یا ہمارا گھر بھی کرتے ہیں ہمارے لڑکے، برباد ہو رہے ہیں، یہاں بھاگ رہے ہیں، اور پھر فتنے ہوتے ہیں، غیر کی لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں، گاؤں میں فسادات ہو رہے ہیں۔
اور پھر کیا کچھ ہوتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے، گھر کو لوٹ لیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. تو جڑ اور بنیاد تو ہم ہی بنتے ہیں. اس لیے اپنے کو بھی سنبھالیے، اپنی اولاد کو بھی سنبھالیے، دعا بھی کیجیے اور علماء سے ربط بڑھائیے. علماء سے جڑ جائیں گے، بددینی سے بچ جائیں گے، کفر و ارتداد سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی اور آپ کی اولاد کی عاقبت بن جائے گی، سارا نظام آپ کا سسٹم صحیح ہو جائے گا. اور اگر علماء سے دوری بنایا، ان سے بددنی کیا، ان سے بد اعتقادی ہوئی، ان کو برا بھلا کہا، تو آپ نے اپنی آخرت دنیا ہی میں برباد کر دیا. یاد رکھیے، آپ کی بربادی کا سامان ہو گیا. حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جو علماء دین کو برا بھلا کہتا ہوں، ان کی توہین کرتا ہوں، مرنے کے بعد اس کی قبر کھول کے دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ملے گا. بہت بڑی بات فرمائی. دیکھیے، علماء پر تبصرہ مت کیجیے، علماء کو برا بھلا مت کہیے. اپنے دیکھ کے ہم کیا کریں، تو کچھ کر بھی نہیں، ہم تو بھی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے محبت علماء سے، اہل دین سے، اہل اللہ سے نجات کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اللہ سے ملانے کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا